اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ مومنین کرام، 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کی مناسبت سے غزوہ بدر کی عبرتیں اور درس کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنگ بدر، غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو اپنی نوعیت کی منفرد جنگ تھی، جس نے مسلمانوں کے عزت اور وقار میں اضافہ کیا اور حق اور باطل کو تشخیص دینے اور پہچاننے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ویسے دیکھا جائے کہ اسلام امن و امان کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رحمت کا دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج اپنے سر پر سجائے ہوئے ہیں۔ کتاب الجہاد میں ذکر کیے گئے احکام پر ایک نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جنگ کا نہیں، امن کا دین ہے۔ اسلام نے جو جنگی قوانین بیان کیے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کبھی بھی جنگ کا حامی نہیں رہا۔ اسلام محبت سے، اخلاق سے، اعلیٰ کردار سے، اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے اور آگے بڑھا ہے، تلوار سے نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگیں ہی کتنی ہوئی ہیں۔ جو افراد اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کو میں دعوت فکر دوں گا، وہ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ ان جنگوں کے تمام مقتولین کی، تمام شہداء کی تعداد کو دیکھیں تو انہیں اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اسلام تلوار سے نہیں، اسلام اخلاق محمدی سے پھیلا ہے۔ اسلام طاقت سے نہیں، اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ ان تمام جنگوں میں مقتولین کی تعداد دیکھی جائے تو چند ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ تمام جنگیں، اگر ہم تمام نہ کہیں تو اکثر جنگیں دفاعی جنگیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دفاع کیا ہے، اور دفاع کو کوئی بھی عقل مند انسان برا نہیں کہہ سکتا، دفاع پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ دفاع کرے۔ جب اس پر جارحیت ہو، جب اس پر حملہ کیا جائے، جب ان کو مٹانے کی ٹھان لی جائے تو مظلوم کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ کوئی بھی عقل مند اسے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ جنگ بھی اگرچہ ظاہری طور پر دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا کی ہے، کہنے والوں نے کہا کہ اسلام نے اس جنگ کا آغاز کیا، لیکن اگر حالات کو اور اس ماحول کو جاننے کی کوشش کی جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ جنگ بھی در حقیقت دفاعی جنگ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہجرت تک کا دور دیکھیے، یہ 13 سال کا
بڑا دور ہے، بڑا عرصہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ 13 سال انہوں نے کن سختیوں میں گزارے، کس طرح کی صعوبتوں کا سامنا کیا، انتہائی مشکل حالات، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف دی جا رہی ہے ان کو، ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی خداوند متعال کی طرف سے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، صبر کی تلقین کی، صبر اپنانے کے لیے تاکید فرماتے رہے۔ دشمنوں نے نہ صرف مکے میں ان کے لیے مشکل حالات پیدا کیے، بلکہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف جاتا ہے ہجرت کر کے، ان حالات سے تنگ ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو وہاں تک ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، نجاشی کے دربار تک اپنے نمائندے بھیجے جاتے ہیں، ان سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پناہ نہ دیں۔ ان حالات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو پھر دشمنان اسلام کی توجہ کا مرکز بن گیا مدینہ، اور انہوں نے یہ منصوبے بنانے شروع کر دیے کہ کس طرح یہاں سے مسلمانوں کو منتشر کیا جائے، حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ان کی پلاننگ میں شامل تھا۔ اتفاق یہ ہوا ہے کہ جب مکے کا کارواں تجارت کے لیے شام کی طرف جاتا تھا تو ان کا راستہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا، تو جب یہ کاروان نکلا ہے، اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کاروان کے جانے کا مقصد کیا تھا، اگرچہ یہ تجارتی ایک کاروان تھا، تجارت کا قافلہ تھا، لیکن یہ اسی لیے تجارت پہ جا رہے تھے کہ جو فائدہ حاصل ہوگا وہ فائدہ، وہ رقم اسلام کے خلاف جنگ میں خرچ کی جائے گی۔ یعنی ظاہری طور پر تو یہ تجارت کا قافلہ ہے، لیکن ان کے مقاصد وہی جنگی مقاصد ہے کہ جو رقم ملے گی وہ اسلام کے خلاف جنگ میں خرچ کی جائے گی، اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کی جائے گی۔ تو جاتے ہوئے یہ قافلہ مسلمانوں سے بچ کے نکل گیا۔ اب شام سے واپسی پر ابو سفیان کو یہ اندازہ تھا کہ اب ہم یہ تجارتی کاروان واپس لے جائیں گے، اس راستے سے گزریں گے تو اب ہمارا راستہ روکا جائے گا، لہٰذا اس نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شام سے ہی قاصد بھیج دیے مکے کی طرف، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروان صحیح سالم واپس پہنچ پائے تو قافلے کی مدد کے لیے نکل آؤ، خطرہ ہے۔ شام سے یہ تجارتی کاروان روانہ ہوا اور مکے سے ان کی حفاظت کے لیے لوگ نکل پڑے، بلکہ پیغام پہنچانے والے نے اس انداز میں پیغام پہنچایا، انہوں نے سمجھا کہ قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے، مسلمانوں نے غارت کر دیا ہے، اس قافلے کو لوٹ لیا ہے، اب چلو اپنا مال بچاتے ہیں، لوگوں کو بچاتے ہیں۔ لیکن جب ابو جہل کی سربراہی میں 950 افراد کا یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا، یہ لشکر روانہ ہوا، راستے میں ان کو پتہ چلا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تجارتی قافلہ محفوظ ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں، اور پھر اور آگے بڑھے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ شروع سے ہی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اس لیے ابو جہل یہ قافلہ آگے لے کر آ گیا۔ تو یہ دو کاروان ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے اور دوسرا
جنگی لشکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ ہیں، جنگی ساز و سامان میں صرف 2 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، جبکہ کفار کے پاس 950 کا لشکر ہے، 100 گھوڑے ہیں، 170 اونٹ ہیں، بڑی مقدار میں اسلحہ ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ جب مدینے سے نکلتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ سواریاں اتنی کم ہیں، مجاہدین 313 ہے، تو اب باری باری جو بوڑھے افراد ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو سوار کیا جاتا ہے، پھر ایک اتر جاتا ہے، دوسرا سوار ہوتا ہے، اس طرح یہ مسلمانوں کا قافلہ وہاں بدر پر پہنچا۔ اب مسلمانوں کو یہ امید ہے کہ یہ دونوں قافلے ہیں، ایک تجارتی، ایک جنگی لشکر۔ کچھ دنیا چاہنے والے مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارا سامنا تجارتی قافلے سے ہو جائے تو پھر ہمیں دنیا مل جائے گی، لشکر جنگی سے ہمارا سامنا نہ ہو۔ لیکن جو واقعاً مومن تھے، جو مسلمان تھے، سچے مجاہد تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ اسلام کو جو درپیش رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، دشمنوں کو عبرت کا درس دیا جائے کہ یہ آئندہ اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکیں، اسلام کے خلاف لشکر کشی نہ کر سکیں۔ 12 یا 13 رمضان المبارک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، 15 کو بدر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، رات کو اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور ان سے مشورے لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ اگر قوم بنانا چاہتے ہیں تو ان میں قومیت کا احساس ہو، لہٰذا مشورہ لے رہے ہیں۔ اب ہر کوئی اپنے انداز سے مشورہ دے رہا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ قریش کا بڑا لشکر آ رہا ہے، بڑے اسلحے کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، کوشش کی جائے کہ ان سے سامنا ہی نہ ہو۔ لیکن مہاجرین میں سے جناب مقداد نے اس طرح اپنے خیالات بیان کیے کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے بائیں دائیں لڑیں گے اور آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ انصار میں سے اوس کے سردار سعد نے تقریر کی اور اس طرح بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ اگر آپ سمندر میں کود جانے کو کہیں گے تو ہم سب سمندر میں کود جائیں گے، آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لشکروں کی اب کیونکہ وہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا وہاں سے، اب ایک جنگی لشکر ہے قریش کا ابو جہل کی سرداری میں، اور یہاں اسلام کا لشکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری میں۔ 17 کی رات کو ہی بارش ہو جاتی ہے، اور جہاں مسلمانوں کے لشکر کا پڑاؤ ڈالا گیا ہے وہاں ریتیلی زمین ہے، تو بارش ہوتی ہے تو وہ بارش اس زمین کو ان کے لیے مستحکم اور مضبوط بنا دیتا ہے، ان کو چلنے میں جو دشواری آ رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کفار کے لشکر نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہ مٹی ہے، وہاں پر بارش ہوتی ہے تو وہاں کیچڑ بن جاتی ہے، دلدل بن جاتی ہے۔ تو خداوند متعال کی پہلی نصرت، پہلی مدد بارش کی صورت میں ہوئی کہ بارش سے مسلمانوں کے لشکر کو فائدہ پہنچا، ریت پر چلنے سے جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی وہ ان کی ختم ہو گئی،
کفار کے لشکر کی تکلیفوں میں اضافہ ہو گیا۔ صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو دعا کی، خدایا قریش کا یہ لشکر تکبر اور غرور کے ساتھ تجھ سے لڑ لیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے جمع ہو گیا ہے، خدایا مجھے تیری اس نصرت کا انتظار ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جنگ کی شروع میں ہی ابو جہل نے عامر حضرمی سے کہا کہ 1.5 مہینے پہلے تمہارے بھائی ایک جھڑپ میں مارے گئے تھے، لہذا تم اس کے خون کا مطالبہ کرو، خون بہا کا۔ اس نے اپنا سر منڈوایا، سر میں مٹی ڈالی اور خون کا مطالبہ کرنے لگ گیا۔ جنگ کے آغاز میں جیسا کہ عربوں کا قانون تھا کہ پہلے یک بے یک، تن بے تن مقابلہ ہوتا تھا، کچھ بہادر یہاں سے آتے، وہ مقابلے کے لیے دعوت دیتے، پھر وہاں سے کچھ جوان آتے اور ان کا مقابلہ ہوتا، پھر عمومی جنگ ہوتی تھی۔ کفار کے 3 نامی گرامی پہلوان عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے۔ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء جناب حمزہ، امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور جناب عبیدہ کو بھیجا ان کے مقابلے کے لیے۔ علی علیہ السلام نے ولید کو قتل کر دیا، جناب حمزہ نے عتبہ کو جہنم واصل کیا، جبکہ عبیدہ اور شیبہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام اور جناب حمزہ دونوں آگے بڑھے، انہوں نے جناب عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو، ان کے مد مقابل کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت کی مٹھی بھری کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ خدایا تو مجھے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے میری مدد کر اور نصرت عطا کر، جس کے لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے یہ جو ریت کی کنکریاں پھینکی ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکی، خدا نے پھینکی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو خداوند متعال نے اپنا عمل شمار کیا ہے اور اس طرح بیان کیا ہے۔ عمومی گھمسان کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی کفار کے لیے، اور مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح کے مسلمانوں میں 14 افراد شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 افراد جہنم واصل ہوئے اور 70 کو اسیر بنا لیا گیا۔ دوپہر سے پہلے ہی یہ جنگ مکمل ہو گئی، مسلمان کامیاب ہوئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس طرف 313 تھے، ادھر لگ بھگ 1000 کا لشکر تھا۔ وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز کیا، ہمکنار کیا؟ سب سے اہم عامل ان کا ایمان تھا، جذبہ شہادت۔ وہ اس جذبے کے تحت آئے تھے کہ ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے شہید ہونا پڑے۔ ان کا یہ جذبہ شہادت، ان کا یہ ایمان، ان کا یہ جذبہ اور یہ ایمان سبب بنا کہ خدا بھی ان کی مدد کرے۔ خداوند متعال اپنی مدد تب نازل کرتا ہے، نصرت تب ہی کرتا ہے جب مومنین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ جب مومنین نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اپنی کم تعداد کو نہیں دیکھا، کم وسائل کو نہیں دیکھا، اسلحے کو نہیں دیکھتا،
تو خدا ان کی مدد کرتا ہے، بارش کے ذریعے سے ان کی مدد کی، فرشتوں کے نزول کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ کفار کا لشکر انہیں کم نظر آیا کیونکہ دیکھنے میں 3 برابر تھے ان کے، لیکن خداوند متعال نے ان کی یہ مدد کی کہ ان کو دیکھنے میں لشکر کم نظر آیا، ان کے حوصلے بڑھے۔ خداوند متعال نے مومنین کا، مجاہدین کا رعب اور دبدبہ کفار کے دل میں ڈال دیا، جس سے وہ لرزاں ہونے لگے، پریشان ہوئے اور ان کو شکست ہوئی۔ یہ مختصر چیزیں ہیں اس جنگ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہیں ہدایت کی دعوت دی جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی ہے۔ ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جنگ کا دین نہیں ہے، امن کا دین ہے۔ لیکن جب کچھ لوگ حق کو قبول نہ کریں، نہ صرف قبول نہ کریں بلکہ حق کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اسلام کو تباہ اور برباد کر دینا چاہتے ہوں، تو پھر دفاع کے طور پر حق پہنچتا ہے، حق بنتا ہے کہ یہ اپنا دفاع کریں اور ان کا مقابلہ کریں اور رکاوٹوں کو دور کر دیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسلمان شہداء کو دفن کیا، وہاں کفار کی لاشوں کو بھی ایک کنویں میں ڈالا، پھر لاشوں سے خطاب کیا۔ اس سے بھی ہمارے لیے درس ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موت زندگی کی انتہا ہے، زندگی ختم ہو گئی، انسان نیست و نابود ہو گیا، نہیں، موت انتقال ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام ہے، نیستی نابودی کا نام نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب کیا جس میں فرمایا کہ کیا تم نے میرے وعدے کو سچ پایا؟ کیا اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس طرح کا خطاب۔ اور پھر قرآن مجید نے جو مجاہد شہداء کو زندہ کہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ یعنی ایک اور زندگی ہے، ایک اور دنیا ہے، موت فنا نہیں ہے، نیستی اور نابودی نہیں ہے۔ یہ اس جنگ سے ہمیں سمجھنے میں آتا ہے۔ پھر اس جنگ سے جو اسیر مسلمانوں کو ملے، 70 افراد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا، تلقین فرمائی، اور پھر مختلف بہانوں سے ان سب کو آزاد بھی کر دیا، کسی کو فدیہ لے کر، کسی کی کوئی خدمت یاد کر کے، اور یہ فرمایا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ مسلمانوں کو تعلیم دے، لکھنا پڑھنا سکھائے، تو اس کے عوض اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس سے اسلام کی نظر میں تعلیم کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اس میں کتنے درس ہیں، اور جنگ بدر کا ایک اہم درس امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور عظمت کا بیان ہے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کا مرکزی پرچم، علم قیادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے توانا ہاتھوں میں دیا گیا۔ 70 افراد اگر کافروں کے قتل ہوئے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں، تو ان میں سے اکثریت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کی نظر ہوئے ہیں، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ کی کامیابی کا صحرا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ جاتا ہے، اور ان کی مرہون منت ہے، ان کی شجاعت کی مرہون منت ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، یہ واحد جنگ ہے جس کو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، سورہ نساء کی آیات ہیں،
سورہ انفال کی آیات ہیں جس میں اس جنگ کے مختلف مناظر کو منعکس کیا گیا ہے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لے آنے والو، اے مومنو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب دشمن کافر کے لشکر کے سامنے قرار پاؤ، فلا تولوہم الادبار، تو ان کو پیٹھ نہ دکھانا، میدان نہیں چھوڑنا، پھر جم کے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کو استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا۔ یہ نہ صرف غداری ہے وطن سے، بلکہ خدا اور خدا کے رسول اور عقیدے سے بغاوت ہے، لہذا کسی بھی صورت میں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ حکم صرف میدان جنگ سے مخصوص ہے؟ کہ استقامت صرف میدان جنگ میں کرنی ہے، یا ہر میدان میں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ہر میدان میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ جنگی میدان ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ اخلاقی میدان ہو۔ یہی سبب ہے کہ جب ایک جنگ سے مسلمان لوٹ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا کہ مرحباً بقوم، خوش آمدید کہتا ہوں اس قوم کو جو جہاد اصغر سے لوٹ آئی ہے لیکن ان کے ذمے ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ تو یہ استقامت کا درس، یہ استقامت کا حکم صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہے، یہ تیل اور تلواروں کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ جو بھی مقابلے کا میدان ہو وہاں مسلمانوں کو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلمان ہر میدان میں ایمان اور اطاعت کے جذبے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان جمع ہو جائیں اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اقتصادی میدان میں مقابلہ کریں، ثقافتی میدانوں میں مقابلہ کریں، تعلیمی میدانوں میں مقابلہ کریں، غربت سے مقابلہ کریں، غربت سے جہاد کریں، جہالت سے جہاد کریں، جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں ان سے جہاد کریں، آج بھی مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اسلام کے اندر شہدائے بدر کا بہت بڑا مقام ہے، یہی سبب ہے کہ ہماری روایات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرے، حقیقی معنی میں منتظر ہو، تو خداوند متعال اسے شہدائے بدر جتنا ثواب عطا کرتا ہے، کہ جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، آج کا مومن بھی اگر اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ کبھی بھی ندا آ سکتی ہے، میں نے لبیک کہنا ہے، تو اس کا یہ انتظار جذبہ شہادت سے کم نہیں ہے، اس کا مرتبہ شہید سے، شہدائے بدر سے کم نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔